خیر میرے دوست نے سارا میرا انٹروڈیوس کروایا کہ ورلڈ چیمپئن محمد آصف جو ہیں ان کے کوچ ہیں. تو آپ چلو تب ایسن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا, تو وہ کچھ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نا تو کہتے کہ چلو ان کے والد صاحب نے کہا کہ جیسے ہی طبیعت اس کی ٹھیک ہوگی تو پھر اسے میں بھیج دوں گا. اچھا شاہد بھائی 6 سال کا جیسے آپ بچہ بتا رہے ہیں, 6 سال کے بچے سے تو اسٹک بھی تقریباً 2 گنا بڑی ہوتی ہے, تو اس وقت میں تو ابھی بھی حالات یہ ہیں. اب تو چلیں وہ چیمپئن بن گیا اور آصف بھی چیمپئن بنا, اس کے بعد بھی سنوکر کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگوں کی سوچ تھوڑی سی بدلی, لیکن ابھی بھی جو ہے تاثر یہی کہ بچے اگر سنوکر کلب میں چلے جاتے ہیں تو ماں باپ تو ان کی پٹائی کر کے واپس لے کے آتے ہیں. تو احسن کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے کہ یا جب آپ کے والد سے ملاقات ہوگی ان کے تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں ان کا بچہ کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں جی, یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے وہ پتہ تھے, ان کے والد صاحب کو یہ بات پتہ تھی کہ بھئی یہ میرا بچہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن روکتے تھے اسے کھیلنے کے لیے؟ نہیں روکتے تھے کیونکہ ان کی والدہ احسن کی والدہ فوت ہو چکی تھی, تو روکتے نہیں تھے, بڑا پیار کرتے تھے احسن سے. تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی, لیکن اس میں نا تھوڑا سا ٹائم ہو گیا, وہ سال سوا سال تقریباً ہو گیا تھا. تو عمران نشائی کا مجھے فون آیا, تو کہتا ہے استاد جی ایک چھوٹا سا بچہ ہے, کوئی 8-9 سال کا ہی لگ رہا ہے مجھے, تو یہ میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں, آپ اس کو دیکھو. میں نے عمران کو کہا, میں نے کہا یار کیا دیکھا, 8-9 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, تو میں کہ وہ کیا سنوکر کے ٹیبل پہ ہی نہیں پہنچے گا اتنا, اور میں کہا وہ کھیلے گا کیا اور بتائیں گے کیا, تو کہتا نہیں آپ دیکھو, تو اسے بڑا شوق ہے. اور خیر جب میرے پاس آیا تو تب ورلڈ سنوکر اکیڈمی کے نام سے یتیم خانہ چوک میں ہم نے بنایا ہوا تھا, آصف نے اور ہم نے دونوں نے مل کے بنایا ہوا تھا یہ. تو اس کے اندر جب وہ آیا تو جب دیکھا ہم نے, تو میں کہا پھر میں عمران کو بیک کال کیا, تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے بچہ, یہ وہ بچہ ہے کہ میں جسے گھر لینے گیا تھا. تو عمران نے کہا کہ دیکھ لیں, پھر میں آپ کو بولا کہ آپ تھوڑا سا دیکھو. تو اس بچے کے اوپر بڑی اچھی ایک ایسی بات اٹیک یعنی کہ کر گئی, اس کے دین میں ایک چیز بیٹھ گئی. جیسے وہ ورلڈ چیمپئن کو دیکھا, محمد آصف کو دیکھا, آصف توبہ وہاں پہ موجود تھا, اور ماجد علی وہاں موجود تھا, میرا بیٹا تھا عثمان وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. تو جب وہ کسی اچھے کو کھیلتے دیکھا نا تو بڑا متاثر ہوا وہ. تو وہ پہلے ہی اتنا جنونی تھا کہ بھی ٹیبل کو چھوڑنا ہی نہیں تھا, چھوڑتا ہی نہیں تھا. تو پھر وہ وہاں پہ پھر ٹیبل نہیں چھوڑا پھر اس نے. اچھا احسن کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ جی احسن جو ہے وہ اس کا دن رات جو ہے وہ ٹیبل کے ساتھ ہی رہا ہے. اس نے کوئی اپنی زندگی کے کوئی 6 سال جو ہیں وہ ٹیبل کے ساتھ ہی گزارے ہیں. اس کا دن ہو رات ہو ٹیبل کے ساتھ ہی اس کو جنون تھا. وجہ کیا تھی؟ اس میں بھی ان کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کردار ہے کہ انہوں نے بھی جس طرح سے اس ہیرے کو جو ہے وہ ڈھونڈا ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں ہم استاد شاہد حسین سے. سر پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. احسن جو ہے وہ یقیناً اب تو پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے. آپ نے تو اس کا ٹیلنٹ جو ہے 8 عمر کی میں ہی دیکھ لیا, 8 سال کی عمر میں محض. تو یہ آپ کی آنکھ میں ایسا کون سا فن ہے کہ جو آپ نے اس کے ہیرے کو پہچان لیا؟ میں اپنے استادوں کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. میرے ٹیچر ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہیں. تو صالح محمد اور خالد پرویز بٹ, انہوں نے یہ سنوکر لائن کے اندر اپنی پوری زندگی گزاری. تو ان چیزوں میں اگر مجھے کوئی تھوڑا بہت کوئی ایکسپیرینس ہے تو ان کی طرف سے ہے. تو شاہد حسین کی طرف ہم جو ہے وہ بعد میں بڑھتے ہیں, پہلے ہم عمران بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں. عمران بھائی, شاہد بھائی نے جو ہے اسے ایک دفعہ پہلے مل چکے تھے, وہ دیکھ چکے تھے اور گھر جا کے ان کو جو ہے وہ اپروچ بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں مل سکے. 1 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ پھر آپ نے ان تک پہنچایا اسے؟ بس اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ یہ میرے کلب میں گیم کھیل رہا تھا, تو میں نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ میں استاد شاہی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ان کی نظر کیسے جج کرتی ہے پلیئر کو. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے بچہ نا. تو میں نے استاد شاہی صاحب کو کال کی, میں نے کہا سر ایک بچہ میں نے دیکھا ہے, تو کیا کرنا ہے اس کا, 7-8 سال اس کی ایج ہے. تو استاد جی نے بولا آپ بھیج دو اس کو. تو جب میں نے بھیجا تو تھوڑی دیر بعد استاد جی کی کال آ گئی کہ بھائی یہ تو وہی بچہ تھا جس کی طرف میں کوئی 1 سال پہلے گیا تھا اس کو لینے کے لیے. تو اس کے بعد آپ کے سامنے رزلٹ, پھر جب استاد نے اسے تراشا ہے تو آج اس ہیرے کی چمک دیکھ رہی ہے پوری دنیا. ہیرے کی چمک تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے تو پہلی نظر میں دیکھ لیا کہ یہ ہیرا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اس کے سفر کی بات کی جائے, آپ کو کیسے یہ ملا, اور پھر آپ کو عمران نشائی صاحب نے جو ہے آپ تک پھر دوبارہ سے اس کا رابطہ منقطع جو ہے وہ رابطہ کروایا, یہ سلسلہ چلا کیسے؟
میرا ایک دوست ہے وہ اس کے کلب میں ایسن کھیلتا تھا تھوڑا بہت، تو اس نے دیکھا ہوا تھا، تو مجھے کہتا ایک بچہ ہے 6-7 سال کا، تو وہ آپ دیکھو اس کو. تو میں نے کہا یار 6-7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، تو کیا سنوکر کھیلنا. تو میں کہا بری بات ہے یہ نہیں. تو مجھے کہتا نہیں وہ ضد کی ہے اس نے. تو مجھے کہتا چلو. خیر میں چلا گیا اس کے ساتھ. میں گیا اس کے گھر. جب گھر گیا تو اس کے والد صاحب تب تھے. تو ان سے میری بات ہوئی. تو وہ بچہ جب میرے سامنے آیا تو میرے دوست نے بولا کہ بھئی تمہارا ساتھ جو ہیں وہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو وہ ان کے والد صاحب نے پوچھا کون ہے. تو خیر میرے دوست نے سارا میرا انٹروڈیوس کروایا کہ ورلڈ احسن جو ہے آپ کو کیسے یہ ملا، یہ سلسلہ چلا کیسے؟ میرا ایک دوست ہے وہ اس کے کلب میں ایسے کھیلتا تھا تھوڑا بہت، تو اس نے دیکھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ایک بچہ ہے 6-7 سال کا، تو وہ آپ دیکھو اس کو. تو میں نے کہا یار 6-7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، تو کیا سنوکر کھیلنا. تو میں کہا بری بات ہے یہ نہیں. وہ ایسے تھا کہ جیسے کہ بس ٹیبل اور میں اور کوئی نہ ہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اگر مجھے اس نے تکلیف میں دیکھا نا تو میں تو نہیں رویا، وہ بہت رویا. مجھے آج بھی وہ کافی ایک نہیں ہے، کافی لمحے ایسے ہیں. وہ جب بھی مجھے پریشان دیکھتا تو میرا منہ چومتا یا میرا ماتھا چومتا، ایسے ہی جیسے میرا بیٹا عثمان. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. بالکل جی، آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان جاوید. اور جیسا کہ سپورٹس کی ہم سٹوریز آپ تک لے کے آتے ہیں، ابھی بھی ہمارے سامنے ایک ایسا میچ چل رہا ہے کہ جس نے کل کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے وہ عالمی چیمپئن بنایا ہے اور پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں احسن رمضان کی، جس نے سنوکر ورلڈ IBS چیمپئن شپ میں جو ہے وہ پاکستان کو نمبر 1 جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کم عمر ترین کھلاڑی بنے ہیں جنہوں نے سنوکر کا یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. اس سے پہلے وہ اسی ٹورنامنٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے پہلے کم عمر ترین کھلاڑی بھی بنے جنہوں نے 147 بریک کیا. تو یقیناً 2 ریکارڈ جو ہے اس ٹورنامنٹ میں اپنے نام کر کے اس وقت پورے پاکستان کی زبان پر ایک ہی نام ہے، احسن رمضان. تو اس وقت بھی ہمارے سامنے اسکرین پر وہ میچ چل رہا ہے جس میں احسن رمضان جو ہیں وہ سری لنکن حریف کے ساتھ مد مقابل ہیں. احسن رمضان کے بارے میں جو ہے سب کے ذہنوں پہ سوال ہے کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے آ گیا، کہاں سے آیا اور کس نے اسے ڈھونڈا. تو اس وقت میں ان جوہریوں کے پاس موجود ہوں جنہوں نے اس ہیرے کو تراشا ہے اور تراش کر یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج وہ پاکستان کے ہر فرد کی زبان پر ہے اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں استاد شاہد حسین جو محمد آصف جو سابق عالمی چیمپئن ہیں اور اس جو IBS چیمپئن شپ ہے اس میں بھی وہ دفاعی جو ہے اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہے تھے. ان کے بھی یہ کوچ ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عمران شاہی بھی موجود ہیں. یہ بھی اس میں بھی ان کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کردار ہے کہ انہوں نے بھی جس طرح سے اس ہیرے کو جو ہے وہ ڈھونڈا ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں ہم استاد شاہد حسین سے. سر پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. احسن جو ہے وہ یقیناً اب تو پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے. آپ نے تو اس کا ٹیلنٹ جو ہے 8